السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے 10ویں جماعت کی اردو کے سبق نظم چک بست، جس کو چک بست نے نظم لکھی ہے۔ رامائن کا ایک سین، رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے۔ پہلے ہم جانیں چک بست کی حالات زندگی اور خصوصیات کلام کے بارے میں۔ چک بست کا اصلی نام پنڈت برج نارائن تھا۔ چک بست ان کا خاندانی لقب تھا۔ ادبی دنیا میں اسی لقب سے مشہور ہو گئی اور تخلص بھی رکھا۔ آپ کے آبا و اجداد کشمیری تھے اور نقل وطن کر کے لکھنؤ چلے گئے۔ چک بست 1882 عیسوی میں فیاض آباد میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت لکھنؤ میں حاصل کی۔ 1905 عیسوی میں BA اور 1907 عیسوی میں LLB کیا۔ وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 42 سال کی عمر میں 1926 عیسوی میں انتقال کیا۔ چک بست کو بچپن سے شاعری کا شوق تھا۔ حیدر علی آتش اور میر انیس کے ساتھ رہے۔ آپ ایک دردمند دل رکھتے تھے، ملک اور قوم کی بدحالی سے نالاں تھے۔ آپ کے مجموعہ کلام کا نام صبح وطن ہے، جس میں وطن اور حب وطن سے متعلق نظموں کے علاوہ کئی قومی لیڈروں کی موت پر مرثیے بھی درج ہیں۔ قدرت کے حسن کی منظر کشی، کلام کی خوبی اور سادگی ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا اس کا چک بست کی حالات زندگی کے بارے میں۔ تو آج ہم پڑھیں گے چک بست کی نظم رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے۔ کیا جانے کس حال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دیدہ حسرت سے کی نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کو بری ایک سرد آ، لی گوشہ ہائے چشم سے اشکوں سے نے راہ لی، چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئے تن زبان کی طرح بولنے لگا۔ نور نظر کہتے ہیں بیٹا، دیدہ حسرت افسوس بری نظر، دید آنکھ، نظر آہ لمبی سانس جو مایوسی اور افسوس کے موقع پر جاتی ہے، گوشہ ہائے چشم آنکھ کے کونے، اشک آنسو موئے تن بدن کے بال۔ رام چندر جی ماں کے سامنے حاضر ہوئے تو ماں نے اس کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ گمسم نہ معلوم کن خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ ہلنے لگے، ایک ٹھنڈی آہ لی تو آنکھوں سے آنسو رخساروں پر گر گئے۔ اس کے دل کی حالت چہرے پر ظاہر ہونے لگی۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال گویا زبان کی طرح بولنے لگا۔ دوسرا بند ہے اس کا، آخر اسیر یاس کا قفل دہن کھلا، واہ تھا دہان زخم کے باب سخن کھلا، ایک دفتر مظالم چرخ کہن کھلا، درد دل غریب جو صرف بیاں ہوا، خون جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا۔ اسیر یاس کہتے ہیں نا امیدی میں گرفتار، قفل دہن منہ کا تالا، محن محنت کی جمع، تکلیفیں، رنج دکھ، دفتر مظالم چرخ کہن پرانے آسمان کے ظلموں کا دفتر، چرخ کہن سے مراد ہے یہ دنیا جو قدیم زمانے سے ظلم کرتی آئی ہے، واہ کھلا باب سخن بات کرنے کا دروازہ، دہان زخم کا منہ عیاں ظاہر۔ بیچاری ماں مایوسی اور نا امیدی میں گرفتار تھی۔ مایوسیوں کے اس قیدی کے منہ کا تالا آخر کار کھل گیا، مطلب وہ بولنے لگی۔ منہ کا کھلنا تھا کہ دکھ، درد اور تکلیفوں کی کہانی بیان ہونے لگی۔ دنیا کے ظلموں کا گویا دفتر کھل گیا۔ اس کے زخم کا منہ کھلا ہی تھا کہ وہ اپنی روایت سنانے لگی۔ اس بیچاری نے اپنے دل کا درد بیان کیا۔ اس کی باتوں سے خون جگر کا رنگ ظاہر تھا۔ تیسرا بند، سن کر زبان سے ماں کی یہ فریاد درد ہیض، اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز، عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہوں اشک ریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے کی گریز، سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، نہ شاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے۔ تیسرا بند، درد ہیض درد بڑھانے والا، تیغ تیز تیز تلوار، آنکھیں رشک ریز ہونا،
آنکھوں سے آنسو بہانا، گریز پرہیز، علیحدگی، جان سے گزر جانا، مر جانا، ناشاد، غمگین۔ رام چندر جی نے ماں کی درد بڑھانے والی باتیں سنی۔ ہنستا جان رام چندر جی کے دل پر غم کی تیز تلوار چلنے لگی۔ بہت قریب تھا کہ وہ رو پڑتے، لیکن یہ سوچ کر کہ میرے آنسو دیکھ کر ماں مر جائے گی، صبر سے کام لیا، رونے سے باز رہا۔ چوتھا بند۔ کہتے تھے لوگ دیکھ کے ماں باپ کا ملال، ان بے کسوں کی جان کا بچنا ہے اب محال۔ ہے کبریا کی شان گزرتے ہی ماہ و سال، خود دل سے دور درد ہجر کا کٹتا گیا حال۔ ہاں کچھ دنوں تو نوح ماتم ہوا کیا، آخر کو رو کے بیٹھے گئے اور کیا کیا۔ ملال دکھ محال مشکل کبریا بڑا ہدا، درد سحر دوری کا درد نوح ماتم۔ لوگ رام چندر جی کے ماں باپ کا دکھ دیکھ کر کہتے تھے کہ ان دونوں کا بچنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ مہینے اور سال گزرتے گئے اور دوری کے درد کا خیال کم ہوتا گیا۔ کچھ دنوں کے لیے ماتم کرتے رہے، آخر رو دھو کر خاموش بیٹھ گئے۔ تو بچوں کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے دوسری نظم اور اس کے کویسچن آنسر بھی کریں گے۔ شکریہ۔